بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نگاہوں کو نیچے رکھنا ایک مومن مرد کی علامت ہے۔ شریعت اسلامیہ نے اس پر بڑا زور دیا ہے۔ کیوں؟ یہی ہمارے آج کے قرآن مجید کے سبق کا موضوع ہے۔ آئیے سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون۔ معزز خواتین حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 18واں پارہ سورۃ النور 30ویں آیت مبارکہ جو ہم نے سابقہ سبق میں شروع کی، لیکن وقت کی قلت کے باعث صرف تفسیر ابن کثیر تک محدود رہے۔ آج ہم انتہائی اختصار کے ساتھ دیگر کتب تفاسیر کی روشنی میں اس کا جائزہ لیں گے، لیکن حسب معمول سب سے پہلے اس کا بامحاورہ ترجمہ۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ مومن مردوں سے فرما دیں کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے پاکیزگی کا باعث ہے، اور لوگ جو کچھ کریں اللہ تعالیٰ اچھی طرح خبر رکھنے والے ہیں۔ معزز خواتین حضرات، اس حوالے سے اہل علم نے سب سے پہلے ایک مناسبت ذکر فرمائی ہے۔ خاص طور پر ابن عاشور نے التحریر والتنویر میں یہ لکھا کہ جب رب کائنات نے اجازت مانگنے کا حکم دیا، اس کے فوری طور پر فوری بعد کسی بھی مجلس میں بیٹھ کر ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ بیان فرما دیا کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایمان والے مردوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نظروں کو نیچا رکھیں۔ امام شوکانی رحمہ اللہ نے باقاعدہ طور پر اپنی تفسیر فتح القدیر میں یہ فرمایا ہے کہ من ابصارہم، یہ من تبعیدیہ ہے، اور زیادہ تر اہل علم کا رجحان اسی طرف ہے کہ غض بصر مکمل طور پر نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف حرام چیزوں سے نگاہوں کو جھکانا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں من ابصارہم کا لفظ استعمال فرمایا۔ اسی طریقے سے امام ابن جزی لفظ من تبعیدیہ ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ عین ممکن ہے کہ اس کو من زائدہ بھی کہا جائے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ من تبعیدیہ ہی ہے، بعد کے معنوں میں ہے، اور نظروں کو محفوظ رکھنا ہے صرف حرام سے۔ امام ابن جریر احکام النظر، ابن القطان کی تفسیر قرطبی، مجموع الفتاوی امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا، اور عمدۃ الحفاظ امام حلبی کی
پھر اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری کتابوں میں تفصیل موجود ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جہاں پر انسان کے بہک جانے کا خطرہ ہو، جہاں پر نظر کی وجہ سے فتنے کا اندیشہ ہو، وہاں پر نگاہ کو نیچا رکھنا فرض ہے۔ اور پھر اسی حوالے سے اگلی بات جو رب کائنات نے بیان فرمائی ہے وہ یہ کہ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ اس حوالے سے پھر اہل علم ایک حدیث لے کر آئے جو کہ صحیح مسلم میں 338 میں ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی مرد کسی مرد کے جسم کے خفیہ حصوں کو مت دیکھے، اور نہ ہی عورت کسی عورت کے خفیہ حصوں کو دیکھے، اور کوئی مرد کسی مرد سے ایک کپڑے کے اندر مت برہنہ ہو، اور نہ ہی عورتوں کو ایسا کرنے کی اجازت ہے۔ اور یہ اسی وجہ سے ہے کہ اس سے فتنہ اور فساد پھیلتا ہے۔ اب نظر جو ہے یہ میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ برائی کی طرف لے جانے والی پہلی سیڑھی ہے، اور اس حوالے سے امام ابن عطیہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اپنی تفسیر میں ذکر کیا۔ اسی طرح احکام القرآن میں پھر اضواء البیان میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ اہل علم پھر اس حوالے سے کچھ مزید آیات مبارکات لے کر آئے ہیں۔ مثلاً سورۃ الاسراء یا بنی اسرائیل ہے، رب کائنات فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، وہ بے حیائی ہے اور برا راستہ ہے۔ سورۃ المؤمنون ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں، اس کی 5ویں سے لے کر 7ویں آیت مبارکہ تک رب کائنات نے اسی بات کو بیان فرمایا۔ اور اگلی بات یہ ہے ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یعنی نگاہوں کو نیچا رکھنا اور اپنے جسم کی خفیہ حصوں کی اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، یہ دلوں کی پاکیزگی اور طہارت کا باعث ہے، دین اور دنیا کے لیے بہتر ہے، نیک اعمال کرنے کا ایک بہترین راستہ ہے، اور غلطیوں سے بچنے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ جس طرح کہ سورۃ الاحزاب میں 35ویں آیت مبارکہ کے اختتام پر رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا۔ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور خواتین، اور کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے مرد اور خواتین، اور کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کر کے اس مقام پر پہنچنے والوں کے لیے رب کائنات نے بخشش اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اور پھر اہل علم سورۃ الاحزاب کی آیت مبارکہ لے کر آئے 53ویں وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جب خواتین سے کسی چیز کا تم سوال کرو تو پردے کے پیچھے سے کرو، یہ تمہارے لیے اور ان کے لیے زیادہ پاکیزگی کا باعث ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ ان اللہ خبیر بما یصنعون، ان الفاظ کی وضاحت کرتے ہوئے امام بیضاوی، امام شوکانی، امام ابن جریر اور امام ابن الجوزی ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ رب کائنات سے کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ کون اپنی نظر کو جھکاتا ہے اور کون اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے اور کون اس کی مخالفت کرتا ہے۔ جس طرح کہ رب کائنات سورہ غافر کی 19ویں آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ
آنکھوں کی خیانت کو اچھی طرح جانتے ہیں اور جو سینوں میں چھپا ہوا ہے اسے بھی اچھی طرح جانتے ہیں۔ معزز خواتین حضرات، سبق کو اختتام کی طرف لے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ واحد و تفسیر میں اس حوالے سے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 4 احکامات میں سے دوسرا حکم دیا۔ پہلے اجازت کی بات کی، جس کی وجہ سے بہت ساری برائیوں سے انسان بچ جاتا ہے۔ اس کے بعد غض البصر، نظر کو نیچا رکھنا، اور تیسرا ہے حفظ الفرج، کہ انسان جو ہے وہ اس سے اپنی عزت کو محفوظ رکھ سکتا ہے۔ اہل علم نے اس حوالے سے ایک اور بڑی زبردست بات بیان فرمائی ہے کہ ان دونوں چیزوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ غض البصر کا حفظ الفرج کے ساتھ چولی دامن کا ساتھ ہے، اس لیے کہ جو انسان نظروں کی حفاظت نہیں کر سکتا وہ کبھی بھی اپنی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ اہل علم یہ کہتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان جمع دراصل سبب اور نتیجے کو جمع کرنا ہے، کہ غض البصر ایک سبب ہے، حفظ الفرج اس کا نتیجہ ہے۔ نظروں کی حفاظت نہ کرنا یہ بے حیائی کی طرف انسان کو لے کر جاتا ہے۔ تو اب یہاں پر میں ایک بات آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا خصوصی طور پر، کہ ہم مرد جن کو رب کائنات نے تھوڑا بہت دین کا فہم عطا فرمایا ہے، شعور عطا فرمایا ہے، ساری دنیا کی خواتین کو پردہ تو نہیں کروا سکتے، لیکن کم از کم ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت تو کر سکتے ہیں۔ یہ ہے اصل بات جو کہ مجھے اور آپ کو خصوصی طور پر سمجھنی چاہیے۔ اب آج کے دور میں یہ باتیں اجنبی لگتی ہیں، اور کیوں اجنبی لگتی ہیں؟ اس لیے کہ ہم ترقی کی دوڑ میں اس قدر آگے جا چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہمیں عجیب و غریب لگتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہر دور میں انسانیت کے لیے مشعل راہ ہیں، اور انہی پر عمل کرنے میں انسان کی دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ اگر ہم اس حوالے سے تھوڑا سا غور کریں، جس طرح کہ امام شوکانی وغیرہ نے لکھا، تفسیر روح البیان میں بھی اس کی وضاحت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کی زمین پر کس قدر فتنہ اور فساد، گھروں کی تباہی اور بربادی، میاں بیوی کے درمیان اختلافات، بچیوں کا گھروں سے بھاگ جانا، اور پھر خواتین کے ساتھ غلط سلوک، عزتوں کی نیلامی، بہت آگے تک معاملہ چلا گیا۔ اس کی بنیادی وجہ یہی مسئلہ ہے غض البصر کا، نگاہ کو نیچا نہ رکھنا۔ اب اس حوالے سے آپ کو ایک واقعہ ملے گا تفسیر روح البیان میں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایاکم والنظر فإنها تزرع فی القلب شہوہ، اپنی نظر کی حفاظت کرو، یہ دل کے اندر حیوانی جذبات کو اٹھاتی ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے ایک اور اثر ہمیں ملتا ہے، یا ابن آدم لک النظرۃ الاولی فما بال الثانیہ، اے آدم کے بیٹے پہلی نظر تجھے معاف ہے، دوسری کے بارے میں کیا کہو گے؟ تو اس ساری کی ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے، آیت مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ ساری دنیا کی خواتین کو پردہ کروانا نہ یہ ہماری ذمہ داری ہے اور نہ ہی یہ ہمارے لیے ممکن، لیکن ایک کام تو ہم کر سکتے ہیں، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ اس کے نتیجے میں بہت ساری برائیوں سے ہم بچ جائیں گے۔
تو اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔